اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عظیم سلطان صلاح الدین ایوبی 1138 عیسوی میں عراق کے شہر تقریت کے قلعے میں پیدا ہوئے۔ ان کا اصل نام یوسف تھا۔ ان کی پیدائش کی رات ان کے خاندان کے لیے بہت کٹھن تھی۔ ان کے والد نجم الدین ایوب اور چچا اسد الدین شیرکو کو اسی رات قلعہ چھوڑ کر جلا وطن ہونا پڑا، کیونکہ شیرکو نے ایک ظالم فوجی افسر کو قتل کر دیا تھا۔ فوجی افسر جو بعض روایات کے مطابق قلعے کا ایک عہدیدار تھا، اس نے ایک بے سہارا عورت کے ساتھ بدتمیزی کی تھی۔ جب قافلہ قلعے سے نکل رہا تھا تو ننھا صلاح الدین رو رہا تھا۔ ایک سپاہی نے اسے برا شگون کہا، لیکن ان کے والد نے تاریخی جملہ کہا، خاموش ہو جاؤ، شاید یہ بچہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا مقام رکھتا ہو۔ صلاح الدین ایوبی کے کل 6 بھائی تھے: نور الدین شہنشاہ صلاح الدین ایوبی، الملک العادل سیف الدین، تورانشاہ تاج الملک بوری طاغت کین۔ ان کی ایک بہن بھی تھی جن کا نام ست الشام تھا، جو اپنی سخاوت اور مدارس بنوانے کی وجہ سے مشہور تھی۔ تقریت سے نکل کر یہ خاندان موصل پہنچا، جہاں عماد الدین زنگی نے انہیں پناہ دی۔ بعد میں یہ خاندان دمشق منتقل ہو گیا۔ صلاح الدین کا بچپن دمشق کی گلیوں اور مدرسوں میں گزرا۔ وہ بچپن میں بہت خاموش طبع اور شرمیلے تھے۔ انہوں نے قرآن، حدیث، فقہ اور عربی ادب کی اعلیٰ تعلیم حاصل کی۔ اگرچہ انہیں پڑھنے کا زیادہ شوق تھا، لیکن ان کے چچا شیرکو نے انہیں زبردستی شہ سواری اور شمشیر زنی سکھائی، جس میں وہ جلد ہی ماہر ہو گئے۔ اس وقت مصر میں فاطمی خلافت کمزور ہو چکی تھی اور صلیبی وہاں قبضہ کرنا چاہتے تھے۔ سلطان نور الدین زنگی نے صلاح الدین کے چچا شیرکو کو مصر بھیجا۔ صلاح الدین پہلی بار اپنے چچا کے ساتھ بطور سپاہی مصر گئے۔ پہلے تو وہ جانا نہیں چاہتے تھے، لیکن نور الدین زنگی کے حکم پر گئے۔ مصر میں انہوں نے اپنی ایسی جنگی مہارت دکھائی کہ دشمن دنگ رہ گئے۔ انہوں نے سکندریہ کے قلعے کا اکیلے دفاع کیا اور صلیبیوں کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ 1171 عیسوی میں انہوں نے فاطمی خلافت کا مکمل خاتمہ کر کے مصر کو دوبارہ مرکزی اسلامی خلافت عباسی سے جوڑ دیا۔ 1174 عیسوی میں صلاح الدین کے محسن اور استاد نور الدین زنگی کا انتقال ہو گیا۔ ان کی وفات کے بعد شام کے علاقے بکھرنے لگے اور خود غرض امراء آپس میں لڑنے لگے۔ صلاح الدین نے محسوس کیا کہ اگر وہ خاموش رہے تو صلیبی سب کچھ تباہ کر دیں گے۔ چنانچہ وہ مصر سے ایک بڑی فوج لے کر نکلے، دمشق پہنچے اور وہاں کے لوگوں نے ان کا شاندار استقبال کیا۔ انہوں نے شام کے مختلف حصوں کو فتح کر کے ایک متحدہ اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی، تاکہ بیت المقدس کی آزادی کے لیے ایک بڑی فوج تیار کی جا سکے۔ جب سلطان نے مصر اور شام کو متحد کر لیا تو اب ان کی نظریں بیت المقدس پر تھیں۔ اسی دوران کرک کا ایک صلیبی حکمران ارناط ریجنالڈ معاہدوں کی خلاف ورزی کر رہا تھا۔ اس نے حجاج کے ایک بڑے قافلے کو لوٹا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخانہ کلمات کہے۔ جب یہ خبر صلاح الدین تک پہنچی تو وہ تڑپ اٹھے۔ انہوں نے پھر دربار میں اللہ کو گواہ بنا کر قسم کھائی، اگر اللہ نے مجھے قدرت دی تو میں اس گستاخ کو اپنے ہاتھوں سے سزا دوں گا۔ جولائی 1187 عیسوی میں تاریخ کی سب سے اہم جنگ ہوئی۔ سلطان نے اپنی جنگی ذہانت سے صلیبیوں کو ایک ایسے ٹیلے پر لڑنے پر مجبور کیا جہاں پانی کا کوئی نام و نشان نہ تھا۔ سلطان نے خشک گھاس کو آگ لگا دی، جس کے دھوئیں اور تپتی دھوپ نے صلیبیوں کا حال برا کر دیا۔
جب صلیبی پیاس سے نڈھال ہو گئے تو مسلمانوں نے بھرپور حملہ کر کے ان کی عظیم فوج کو تباہ کر دیا۔ اس جنگ میں عیسائیوں کا بادشاہ اور ارنات ریجنالڈ دونوں گرفتار ہوئے۔ سلطان نے اپنی قسم پوری کی اور ارنات ریجنالڈ کو اس کے جرائم کی سزا دی۔ حطین کی فتح کے بعد سلطان نے بیت المقدس یروشلم کا رخ کیا۔ تقریباً 88 سال بعد مسلمانوں نے اس مقدس شہر کا محاصرہ کیا۔ 2 اکتوبر 1187 عیسوی کو عیسائیوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ جہاں عیسائیوں نے 1099 عیسوی میں مسلمانوں کا قتل عام کیا تھا، وہیں سلطان نے عام معافی کا اعلان کیا۔ انہوں نے حکم دیا کہ کسی بھی عیسائی کو نقصان نہ پہنچایا جائے، جو فدیہ دے سکتا ہے وہ دے کر چلا جائے، اور جو غریب ہے اسے مفت جانے کی اجازت دی گئی۔ سلطان نے کئی بیواؤں اور یتیموں کا فدیہ اپنی جیب سے ادا کیا۔ تیسری صلیبی جنگ کے دوران جب عکا کے مقام پر گھمسان کی جنگ ہو رہی تھی، ایک عیسائی عورت کا چھوٹا بچہ مسلمانوں کے لشکر کے ہاتھ لگ گیا اور اسے بازار میں غلام بنا کر بیچ دیا گیا۔ وہ عورت اپنے بچے کی جدائی میں پاگل ہو رہی تھی۔ پیٹتی صلیبی کیمپ سے نکل کر مسلمانوں کے کیمپ کی طرف آ گئی۔ سلطان کا رد عمل: جب سلطان صلاح الدین ایوبی کو پتہ چلا کہ ایک ماں اپنے بچے کے لیے تڑپ رہی ہے تو ان کا دل بھر آیا۔ انہوں نے اپنی جیب سے اس بچے کی قیمت ادا کی تاکہ اسے خریدنے والے کا نقصان نہ ہو، اور بچے کو ڈھونڈ کر لانے کا حکم دیا۔ جب بچہ لہ گیا تو سلطان نے خود اسے اس کی ماں کی گود میں دیا۔ وہ عورت سلطان کے قدموں میں گر گئی اور روتے ہوئے کہا، جس بادشاہ کے دل میں اتنی ممتا اور رحم ہو اسے کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ سلطان نے نہ صرف بچہ واپس کیا بلکہ ان دونوں کو بحفاظت صلیبی کیمپ تک پہنچانے کا انتظام بھی کیا۔ تیسری صلیبی جنگ اور ریچارڈ شیردل بیت المقدس کے چھن جانے پر پورا یورپ چیخ اٹھا، اور انگلینڈ کا بادشاہ ریچارڈ شیردل ایک سمندر نما فوج لے کر آیا۔ کئی سال تک خون ریزی جنگیں ہوئیں۔ اس جنگ کے دوران ریچارڈ شیردل بیمار ہوا تو سلطان نے اسے بہترین معالج اور برف میں لگے پھل بھیجے۔ ریچارڈ اس مروت کا گرویدہ ہو گیا۔ آخر کار ریچارڈ کو احساس ہوا کہ وہ سلطان صلاح الدین ایوبی کو شکست نہیں دے سکتا۔ 1192 عیسوی میں معاہدہ رملہ ہوا، جس کے تحت بیت المقدس مسلمانوں کے پاس رہا اور ریچارڈ خالی ہاتھ واپس لوٹ گیا۔ سلطان نے اپنی پوری زندگی جہاد اور اسلام کی خدمت میں گزار دی۔ 1193 عیسوی میں وہ بیمار ہوئے اور دمشق میں ان کا انتقال ہو گیا۔ جب سلطان کا ترکہ چیک کیا گیا تو پوری دنیا دنگ رہ گئی۔ اتنی بڑی سلطنت کے مالک کے پاس صرف ایک سونے کا سکہ اور 47 چاندی کے سکے تھے۔ ان کے پاس اپنا کوئی ذاتی مکان یا جائیداد نہیں تھی۔ انہوں نے سب کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا۔ ان کے کفن دفن کے لیے بھی ان کے قریبی ساتھیوں کو قرض لینا پڑا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ حقیقی طاقت تلوار میں نہیں بلکہ کردار میں ہوتی ہے۔ انہوں نے ثابت کیا کہ ایک سچا مسلمان جنگ کے میدان میں جتنا سخت ہوتا ہے، انسانیت کے لیے اتنا ہی نرم دل ہوتا ہے۔